اچھا مزید اب بس اینڈ پہ آپ سے گزارش یہ ہے، اور یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ عارضی سے اور انتہائی علمی جستجو کے ساتھ یہ گزارش ہے انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، اور لاکھوں لوگوں کی طرف سے کہ جو علم کی میدان میں اسٹوڈنٹس ہیں، کہ اب آپ اینڈ پہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ واضح آیات کریمہ پیش فرما دیں کہ جو آپ کی نظر میں بالکل نص قطعی ہیں، کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی، مجھے بھی، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھی ماننی چاہیے کہ وہ امامت رسول ائمہ کرام پر واضح ترین دلیل اور نص ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو میرا جواب ہمیشہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ہوں محمد علی مرزا ہوں، جو بھی آپ کے مخالف ہے، اس سے پہلے کہ قرآن کی سے کوئی دلیل مطالعہ کریں، قرآن کی آپ لوگ اپنی جو ہے عدم نقصان اپنے مذہب کے مطابق ثابت کریں. پہلی بات تو یہ، اگر کسی شخص کے مذہب میں قرآن ناقص ہے تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ قرآن میں فلان چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن اگر ناقص ہے تو آپ کو کیا مطلب معلوم کہ قرآن میں سے کیا چیزیں حذف کی گئی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ادعا ہے کہ آپ کے مذہب میں بخاری اور مسلم، باقی کو چھوڑیے، بخاری اور مسلم کے مطابق قرآن کے 80 سے زیادہ فیصد حصہ ضائع ہو چکا ہے. پہلی بات تو یہ. اب اس جوڑے کو بولتے ہیں آپ کے سوال کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ تو یہ نہیں ہے نا جی، جبکہ اہل تشیع میں تو لوگ بتاتے ہیں کہ ایک گروہ گزرا ہے علماء کا کہ جس کا یہ موقف بالکل زبردست موقف رہا ہے. اسحاق صاحب کہتے تھے کہ اہل تشیع نے پوری کتاب لکھی ہیں. عائشہ کا عقیدہ ہے، بزرگ صحابہ کا یہی عقیدہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر آپ ایک چیز پہ عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے کتابوں میں کے خلاف ہے، آپ کے صحیح احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں، آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گمراہی میں ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ گمراہی میں. ہمارے علماء، جی ہاں، ہمارے علماء کا بہت آج بھی ہیں ایسے علماء جو قرآن کریم کو وہ سمجھتے ہیں قرآن کریم میں سے بہت ساری حذف کی گئی ہیں، وہ بہت کم ہے. پرانے زمانے میں بہت رہے ہیں، جی ہاں، ہمارے پاس احادیث بھی بہت ہیں اس مسئلے پر. بالکل. لیکن اگر آپ کسی چیز پہ عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے صحیح احادیث کے خلاف ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان ہے. آپ کو کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کے. آپ کے موقف کی کوئی دلیل اپنا ثابت کریں نا، صرف کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے. اجماع متاخر. مفتی اسحاق صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس مسئلے میں جب شیعوں کے خلاف یہ بات کی جاتی تھی نا تو وہ بہت سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس کا رد کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بالکل جہالت والی بات ہے کہ کسی شیعہ کے گھر، کسی سنی کے گھر، کسی شیعہ کی مسجد میں، کسی سنی کی مسجد میں، کسی شیعہ کے مدرسے میں، کسی سنی کے مدرسے میں جاؤ، جا کر دیکھ لو، اگر کوئی دوسرا قرآن لا سکتے ہو تو لے آؤ. تو جب قرآن نہیں ہے تو کہتے ہیں تواتر ہے، اس کے مقابلے میں کسی روایت کی کوئی اہمیت نہیں. انجینئر صاحب تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ شیعہ بھی قرآن اسی کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، پوری امت کا تواتر ہے، کسی کی نہ سنی کی نہ شیعہ کی کسی روایت کو نہیں مانا جائے گا. تواتر کب سے ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیشہ سے تواتر ہے، کوئی قرآن دوسرا ہی کہاں رہا ہے. تواتر کہاں رہا؟ تواتر کب سے؟ تواتر عثمان کے بعد ہے. عثمان نے جب مصاحف لکھی ہیں امصار کو بھیجا ہے، امصار یعنی مختلف شہروں کو بھیجا، اس کے بعد تواتر ہے. اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو عثمان تو بعد میں آیا. اس سے پہلے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت عثمان کے اس وقت جب قرآن پہ لڑنا شروع کیا مسلمانوں نے، مختلف شہروں میں قرآن کی مختلف کاپیاں تھیں، اس پہ جھگڑے ہوتے تھے. اس زمانے میں کیا گزرا قرآن پر؟ اس دور میں مثلا 30 سال کا دور ہے. امیر المومنین علیہ السلام 30 سال نہ 25 سال، امیر المومنین علیہ السلام سنہ 36 میں. نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا نا جی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. واضح یہ قرآن کی نصیحت کے خلاف کیسے فکر رکھیے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس میں اجماع نہیں ہے. بالکل اس ذکر سے مراد قرآن ہے. بہت سارے مفسرین کے ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں یہ بھائی اب یہ بات چھوڑیے. اب یہ قرآن کی جب بات کریں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ بات مفصل ہے. لیکن بہرحال یہ آپ کے علماء نے دیکھیں یہاں پہ 2 باتیں غلط مشہور کی ہیں آپ کے علماء نے. ایک شیعوں کے خلاف افواہ کہ ان کا قرآن اور ہے، یہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے پاس احادیث ہیں، یہ نقصان ہے قرآن پر. بالکل ہمارے پاس احادیث ہیں، اس کو چھپا بھی نہیں کر سکتے، وہ احادیث موجود ہیں. لیکن اس سے زیادہ تو آپ کے پاس احادیث ہیں. اور آپ کے دوسری بات جو آپ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن کی عدم نقصان پر. آپ کا ایمان ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ایمان جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کی اپنی کتب کو اگر دیکھیے، اپنی احادیث کو دیکھیے، آیات قرآن کو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کی اگر احادیث کو دیکھا جائے، کتب کو دیکھا جائے تو قرآن پوری طرح سے ناقص ہے. حقیقت یہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ آپ کا مجھ سے طلب. میں نے ایک ادعا کیا، میں نے اس کی دلیل واضح پیش نہیں کیا، لیکن ابھی وقت بھی نہیں اس کے لیے. بہت جیسے میں نے کہا نا 1-2 گھنٹے کی بات کرنا ہوگا، دکھانا ہوگا، مختلف وجہ استدلال بتانا ہوگا.
تو وہ اس کو وقت پہ بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی شخص ہم سے مطالبہ کرے کہ قرآن دکھاؤ، ہم کہیں گے پہلے تم جواب دے دو، نقصان قرآن کی بات جواب دے دو، پھر اس کی بات. دوسری بات یہ ہے میرے عزیزوں، واضح دلیل لے کے آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے اطاعت مطلقہ واجب کیا ہے اولی الامر کی. جیسے اللہ سر اگر آپ حوالہ بھی دیتے جائیں نا تو بالکل سادے جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. آیت نمبر اور سورت نمبر بتا دیجیے. جی آیت کیونکہ بالکل میرے جیسے جیل میں تو سن رہے ہیں. آیت کی کیا ہے، آیت نمبر دکھاتے ہیں. آیت تو مشہور ہے بھائی. سورت نمبر آیت نمبر سورت نمبر آیت نمبر بتاتے جائیں. سورہ مائدہ ہے نا، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 57 ہے کیا؟ آیت نمبر 59 ہے سورہ نساء. سورہ نساء آیت نساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. 59. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دکھا بھی دیں اچھی بات، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے نا اس کا. ہدایت کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. ہمارا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے نا. اچھی بات ہے. باقی گفتگو تو چلو ہم نے ویسے اپنے کنسپٹ کلیئر کیا، لیکن اصل سوال تو یہ ہے. میں ایک سے زیادہ آیت پڑھوں گا مرزا صاحب کا مطالبہ، ایک سے جی ایک سے زیادہ محمد علی مرزا صاحب کا مطالبہ بھی آپ سے یہی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے آیات پیش کریں آپ، انشاءاللہ اس پہ غور ہوگا. او بھائی ہم رسول دیکھیں بنی اسرائیل آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہتے تھے اللہ کو ہمیں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ آیت ہے 59 سورہ مبارکہ نساء میں. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور صاحبان ایمان کی اطاعت کرو. اب میں بات آپ کو بتاؤں، اولی الامر کے صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ امر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، امر مطلقہ اولی الامر کی مطلق طاعت واجب ہے. مشروط طاعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ شخص کہتا ہے مشروط، کوئی آیت کہاں شرط لگایا؟ اگر اس میں آیت میں کوئی شرط ہوتا تو بتا دیتا. آیت شرط نہیں ہے، مطلق واجب ہے طاعت. دیکھیں آپ کے پاس، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا بلی وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ تزکیہ کریں، بلے آیات کی تلاوت کریں اور کتاب کی تعلیم کریں، کتاب کی تعلیم کریں. میں جی جناب، اب اولی الامر کون ہے؟ اب اولی الامر جو ہیں آپ کے پاس ایک ہے، میں آپ کو ایک چیز آپ کو دکھا دوں. آپ کے یہ کتاب ہے عزیزو الاتقان، جناب سیوطی کی کتاب ہے الاتقان، چاپ دار الفکر. آپ چل پھر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بیٹھیے نا. دار الفکر سنہ 1429 دار الفکر بیروت میں چھپا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں للناظر فی القرآن لطلب التفسیر مآخذ کثیرہ امہاتها اربعہ. الاول النقل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں قرآن کی تعویل کیا ہے، قرآن کی تفسیر. اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ تعلیم قرآن کے لیے. کس لیے بھیجا؟ آیات قرآن کی تلاوت کے لیے اور تعلیم قرآن کے لیے. اب آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس اس آیت کے لیے، آیت میں کتنی حدیث ہیں کہ اولی الامر کون ہے؟ کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس اولی الامر کون ہے؟ دیکھیں عزیزو، فرمایا الذی صح من ذلک قلیل جدا. کہتے ہیں زرکشی نے برہان میں فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جو مصدر ہے تعویل قرآن، تفسیر قرآن جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر. بہترین مفسر کون ہے قرآن کا؟ بلا شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیوطی کہتا ہے مصیبت یہ ہے کہ صحیح احادیث تفسیر قرآن میں قلیل جدا، بہت کم ہے. بل اصل المرفوع منہ فی غایت القلہ. کہتا ہے نہیں چھوڑو، جو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ آیا ہو، چاہے وہ ضعیف کیوں نہ ہو، چاہے وہ منقطع کیوں نہ ہو، معضل ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بہت کم ہے تفسیر میں. اچھا، وَسَأَسْرِدُهَا كُلَّهَا آخر الکتاب. وہ کہتا ہے میں آخر اس کتاب کے آخر میں، یہ کتاب اتقان کے آخر میں جتنی احادیث ہیں تفسیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہے، جو بھی ہیں وہ میں لے کے آؤں گا. وہ اپنے وعدے پہ عمل کرتا ہے. یہ شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 569 میں، 569 کے آخر میں فرماتے ہیں اذا انتہا، جب قد انتہى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب فلنختمه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من التفاسير المصرح فيها.
کہتا ہے اب جب کتاب اتقان علوم قرآن ختم ہوا تو ہمیں وہ تمام احادیث جتنے آپ لوگوں کے پاس ہیں. یہ سیوطی کون ہے؟ سیوطی وہی ہے جس نے در منثور لکھا ہے، کتاب جو سب سے جامع آپ لوگوں کے ہاں تفسیر ہے روائی، طبری سے بھی ابن ابی حاتم سے بھی زیادہ جامع ہے، وہ کتاب در منثور ہے. اور یہ وہی شخص ہے جس نے جمع الجوامع لکھا ہے، جو تمام احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے آپ کے مذہب میں. سیوطی کی کتاب ہے، سب سے بڑا مجموعہ. مسند احمد ابن حنبل، معجم کبیر طبرانی، سب سے بڑا جو ہے حیتمی کا جو مجمع الزوائد ہے، سب سے بڑا جو مجموعہ ہے کیا ہے؟ جمع الجوامع سیوطی کا. ایسا شخص کہتا ہے جس کو پورا عبور ہے احادیث پر اور بالخصوص احادیث تفسیر پر، کہتا ہے میں تمام احادیث لے کے آؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفسیر میں یا اسباب نزول میں آیا ہے. اچھا، پھر وہ اپنے وعدے پہ عمل کرتا ہے. صفحہ نمبر 569 میں شروع آخر میں پھر یہ حدیث ہے بھائی. بعض میں اس میں سے حدیث جو لاتا ہے وہ کہتا ہے یہ سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے، بعض سند صحیح ہے. تو سارا یہ جب ختم کرتا ہے عزیزو یہ سند ضعیف وغیرہ سب آخر میں ملاحظہ فرمائیے، سب میں آخر میں آپ کو دکھاؤں 20 صفحے، وہ تمام احادیث آپ کے 20 صفحے بن جاتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 500، معاف کیجیے گا میں الٹے صفحے ڈائریکشن میں چلا گیا. یہ آ گیا آپ کا حدیث صفحہ نمبر 590 پر. تو لا الہ الا اللہ، معاف کیجیے گا عزیزو، یہ 500 کہاں گیا؟ 590 پہ آ جاتا ہے ختم اس کا، یعنی کل 20 صفحے حدیث لے کے آ جاتا ہے. یہ ہے بھائی، یہ 590 پر اتقان کے آخر میں صفحہ نمبر 570 سے 590 تک 509 یعنی 20 صفحہ حدیث. فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها صحيحها وحسنها وضعيفها ومرسلها ومعضلها لم اعول على الموضوعات والاباطيل. کہتے ہیں جتنے حدیث تھے تفسیر میں صحیح، حسن، ضعیف، مرسل، معضل، صرف میں نے اباطیل موضوع حدیث کو داخل نہیں کیا. سب کتنے صفحے بنے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر 590 جو ہے نا، 590 پورا بھی نہیں ہے، 590 کے نصف میں، یعنی 20 صفحے حدیث بھی آپ کے پاس نہیں ہے تفسیر میں. آپ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام قرآن میں کیا ہے؟ تزکیہ، تلاوت قرآن، تعلیم الکتاب جو نص قرآن کئی آیات میں ہے، اس میں 20 صفحہ حدیث بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. تو اولی الامر کون ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے نا روایت. تو لیکن میں آپ کو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان کیا ہوگا. وہ اللہ کا حکم ہے کہ تو قرآن تعلیم دے، تفسیر تعلیم دے، اس نے بیان نہیں کیا؟ بیان کیا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو. کئی بار نہیں بتایا کہ نماز ظہر 4 رکعت ہے، بتایا نہیں؟ بتایا. کئی نماز فجر 2 رکعت نہیں بتایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن آپ لوگوں کے کتاب میں کہیں نہیں ملے گا کہ اولی الامر کون ہے. آپ یہ کہتے ہو کہ جو بھی فاسق فاجر حکمران ہے وہ اللہ سے اس کی اطاعت واجب ہے، لیکن یہ آیت کے نص کے خلاف ہے، کیونکہ آیت جو ہے واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ اولی الامر وہ ہے جس کی اطاعت اللہ ہی کی طرح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح مطلقہ واجب ہے. مطلقہ واجب یہ پورے عالم اسلام میں دیکھیے، پورا عالم کسی فرقے نے ادعا ہی نہیں کیا کہ کسی ایسے شخص کا طاعت مطلقہ واجب ہے جس طرح اللہ اور رسول کیا، صرف سوائے شیعہ کے اپنے 12 اماموں کے متعلق کسی اور فرقے نے ادعا، صرف اس کا مصداق. اور ہمارے پاس احادیث بھی بہت ہیں اس کی ذیل میں. ایک اور آیت آپ کو سناتے ہیں میرے عزیز جس کے خلاف اس کے متعلق احادیث بھی بہت ہیں، اس سے امامت ثابت ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ہر قسم کی پلیدی دور ہو جائے، ان کو پاک و پاکیزہ بنایا جائے. وہ سب سے بڑا جو پلیدی ہے وہ جہل کی پلیدی ہے، سب سے بڑی جو پلیدی ہے وہ گناہ کی پلیدی ہے، سب سے بڑی جو پلیدی ہے وہ برے عادات کی پلیدی ہے. اللہ نے ہر طرح کے پلیدی کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا ہے. تو بنص قرآن ثابت ہوا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے پلیدی دور ہے، چاہے وہ عرفی ہو، چاہے شرعی ہو، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، گناہ میں ہو. تو یہی عصمت کا نام ہے. تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام معصوم ہو گئے. اب بات رہی کہ کون ہے اہل بیت علیہ السلام، وہ تو واضح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کبھی ازواج کے لیے نہیں پڑھی، ہمیشہ پنجتن پاک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی ہے.
ہمیشہ اس کے روایات بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت متواتر ہیں. آپ استدلال کریں کہ یہ سیاق آیات وہ ازواج سے خطاب ہے، تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس بہت ہے. اس طرح آیات بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں کہ آیت کا صدر، آپ تو کئی آیات کی بات کر رہے ہیں، میں ایک آیت کی بات، ایک آیت کا صدر کسی سے خطاب ہے، ذیل کسی سے خطاب ہے، صدر کسی موضوع پر ہے، ذیل کسی موضوع پر ہے. یہ ترتیب قرآن کریم جو ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے. ترتیب قرآن ترتیب جمع قرآن ہے. یا تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ترتیب آیات جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ترتیب آیات یا صحابہ سے ہے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جیسا بھی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت تطہیر کن کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ اہل بیت کون ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے یہ آیت ازواج کے لیے پڑھی ہوں. اور کبھی کسی مسلمانوں کا ادعا بھی نہیں ہے کہ ازواج کیا ہے، مطہر ہے، ازواج معصوم ہے. ازواج کے لیے کبھی یہ ادعا نہیں کیا. یہ ادعا صرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ وہ مطہر ہے، معصوم ہے ہر رجس سے، جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. جب عصمت ثابت ہوئی نا عزیز، عصمت کہ اس میں کسی طرح کی خامی نہیں ہے، ایسے استیاں ہیں اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کے کلام میں کبھی خطا نہیں ہے، ان کے کلام میں کبھی جھوٹ نہیں ہے، ہر بات کہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق، ان کے عمل میں کبھی گناہ نہیں ہے، کبھی ظلم نہیں ہے، کبھی خطا نہیں ہے، کبھی انحراف نہیں ہے. تو امامت اسی کا نام ہے نا، امام کہ ایک ایسا شخص ہو جو اس سے کبھی غلطی صادر نہ ہو، اس کی جو بھی بات مان لے، یعنی عین اللہ کا حکم آپ نے مانا، یہی امامت ہے. یہ دونوں آیتوں سے ہم نے قرآن کی روح سے ثابت کیا. اور فرمائیے جناب بالاختصار، آپ کی خدمت میں آواز نہیں آپ علامہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم، آواز آ گئی، فرمائیے. جی علامہ صاحب، مفتی محمد اسحاق صاحب نا ایک بات فرماتے تھے اسی آیت تطہیر سے متعلق، اور شکر ہے آپ نے یہ بیان کیا تو مجھے یاد آ گیا، نہیں تو اسکپ ہو جاتی. ان کا شاید کلپ بھی نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. ان سے جب سوال ہوا نا آیت تطہیر سے متعلق، عصمت سے متعلق نا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ان ذوات مقدسہ کو مطہر مانتا ہی ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ان سے نعوذ باللہ گناہ کا صدور تو ہوا ہی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو آیات یہ اہل تشیع ہمارے جو محترم علماء پیش کرتے ہیں نا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب لوگوں نے پوچھا کیوں، انہوں نے کہا جی وضو کی جو آیت ہے نا وہ بھی ہو بہو یہی ہے تقریباً، تو وہاں پہ وضو کرتے ہیں کوئی شخص کیا وہ طہارت مائیہ ہے، وہ طہارت مائیہ وضو کی جو آیت ہے وہ طہارت پانی سے، وہ کہتے ہیں وہاں بھی انما یرید اللہ، یہی صیغہ یوز ہوئے ہیں، ترتیب یوز ہوئی ہے. دیکھیں میں ابھی الفاظ اسی قسم کے ہیں، بتاتا ہوں. وہاں پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شرعی حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ اہل بیت علیہ السلام جیسے وضو میں انسان پانی سے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، غسل میں اپنے آپ کو صاف کرتا ہے پانی سے، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے توہین ہے، تعریف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنے آپ کو صاف کر دو. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث ہیں کہ وہ تعریف مجد و ثنا کے طور پر، وہ ان کی تمجید کے لیے ان کو کملی میں لے کر یہ آیت کی تلاوت کرتے تھے، فرماتے یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ اگر حکم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھائی، یہ تو توہین ہے، تو یہ اہانت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے ہر روز وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آ کے در خانہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ کھڑے ہو کے آیت کی تلاوت کرتے تھے، آیت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو وہی کہتے تھے تم جا کے وہ پانی لے کے غسل کرو. یہ کہ اس کی ضرورت نہیں آپ نہیں سمجھے، نہیں آپ نہیں سمجھے، یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید وہ نہیں سمجھے آپ جی، یا میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. مفتی اسحاق صاحب کہتے تھے کہ جو اہل تشیع حضرات یہ پیش کرتی ہے نا کہ یہ فضیلت میں ہے، یہ آیت اتری ہے نا کہ اس سے معصومیت ثابت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل یہ الفاظ تو اس آیت میں بھی ہیں جو عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے اتری ہے کہ آپ وضو کرو یا پاکیزگی حاصل کرو. وہ کوئی آیت کوٹ کرتے تھے، وہ آپ کو نیٹ پہ کلپ مل جائے گا ان کا، وہ کہتے تھے وہاں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا آیت آپ کو دکھاتا ہوں، میں ابھی آیت آپ کو دکھاتا ہوں. وہ آیت ہے کہ وہ آیت غسل جنابت کے متعلق ہے. آیت وضو جو ہے اس میں تطہیر کی بات نہیں. آیت ہو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم کہ تم نماز پڑھنے جاؤ تو تم اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھ کو دھو لو، اس میں تطہیر کی بات نہیں ہے، لفظ تطہیر نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. وہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جنابت کی بات ہو رہی ہے. وہ آیت کہاں ہے؟ جی وہ کہتے تھے غالباً اسی قسم کے الفاظ ہیں، آیت تطہیر جیسے ہی الفاظ اس میں بھی یوز ہو رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، جب تم جنوب ہو جاؤ تو تم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو. وہ بھلے آیت کہاں؟ آیت سورہ مبارک کی ہے، انما یرید اللہ کے لفظ بھی غالباً اس میں ہے کہیں. میں دکھاتا ہوں، ہاں میں دکھاتا ہوں. آیت نمبر 6 ہے سورہ مبارک مائدہ میں، میں دکھاتا ہوں آپ کو قرآن مجید کھول کر.
یہ آیت یہ ہے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت ہے یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. بات آپ کی صحیح، یہ اسی آیت کے ذیل میں ہے. بھلے یہ آیت اسی آیت کے ذیل میں، آیت طویل ہے، آیت وضو جو ہے. بات آپ کی صحیح نکلی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے جاؤ اپنا چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھ جو دھو لو، اور اپنے ہاتھ جو ہے مرافق کونیوں تک دھو لو، وہ مسح کرو جو بھی ہے. اس کے آخر میں ہے وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. خدا نہیں چاہتا کہ آپ پہ کوئی حرج ہو، خدا نہیں چاہتا کہ آپ پہ حرج ہو، خدا چاہتا ہے کہ تم تطہیر کرو. تو اس تطہیر میں اور اس تطہیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس تطہیر میں جو ہے، یہ تطہیر کیا ہے؟ اس سے قبل فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کہ اگر تم پاخانہ کرو، ان کنتم مرضى، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم پاخانہ رفع حاجت کرو یعنی ٹوائلٹ جاؤ. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، جنابت ہو جائے، پانی نہ ملے تو مٹی پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، کہ تم اسے مل لو اپنے چہرے پر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، خدا نہیں چاہتا کہ تم حرج میں پڑ جاؤ، مشکلات میں پڑ جاؤ. یعنی پانی نہ ملے تو کیا کریں بھائی، پانی کہاں سے لے کے آئیں؟ تو وہ حرج ہے. مٹی میرا خیال ہے یہ آیت نہیں ہے سر، وہ میرے خیال میں یہ نہیں، اس میں کوئی اسی قسم کا وہ کہتے تھے کہ جو آیت تطہیر میں ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے. آیت پڑھیں تو جواب دیں بھائی، آیت پڑھیں تو جواب دیں. یہ آیت وضو جو ہے یوٹیوب پر، وہ یوٹیوب پہ مل جائے گی. مفتی ساق تطہیر لکھیں گے نا، مفتی ساق تطہیر لکھیں گے نا، آیت تطہیر وہ نکل آئے گی اس میں. اگر آپ کسی شکل ایک اور آیت ہے بھائی، سورہ انفال میں ہے، سورہ انفال آپ کو دکھائیں، سورہ انفال کی شاید آپ بات کر رہے ہیں. وہ اگر نیٹ پہ آپ کے پاس کوئی بندہ اویلیبل ہے نا، یوٹیوب پہ کھول لینا، مفتی اسحاق تطہیر لکھ دے، مفتی اسحاق آیت تطہیر لکھ دے تو بھی کھل جائے گا. آیت بھی دکھاتا ہوں، وہ بھی آیت جو ہے اس سے اس طرح نہیں ہے. یہ آیت دیکھیں عزیز کا ملاحظہ فرمائیے. آیت سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب آپ کو نیند آ گیا، وہ غزوۃ جنگ بدر یا احد. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اس وقت آسمان سے بارش آ گئی تاکہ جو مسلمان جنوب ہو گئے تھے وہ نیند آ گئی، جنابت ہو گئی تھی ان کو، تو آسمان سے بارش آ گئی تو اس کی تطہیر ہو گئی. وَيُذْهَبْ عَنكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور جنابت جو رجس شیطان ہے جنابت دور ہو جائے. یہ اور آیت تو آپ یہی ہوگا. وہ آپ یوٹیوب پہ ذرا چیک کرا لینا، اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ ساتھ بیٹھا. آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ کو کریں نا بھائی، ہم کیا کہیں، ہم یہی کہ پھر میں ابھی اس کو وقتی طور پہ روکوں، پھر میں یوٹیوب چیک کر لوں. سر چیک کر لو، میں چیک کر لیں. تو یہ رجس جو یہاں پہ آ رہی ہے بات، یہ جو ہے مثلا ناپاکیزگی کی جو بات ہو رہی ہے، یہ خاص ناپاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے جنابت کی بات، کہ آسمان سے بارش آتا ہے. یہ رجس شیطان، یہ ناپاکی جو جنابت کی ناپاکی ہے، یہ آپ سے دور کیا جاتا ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق جو ہے مطلق ہے، ہر طرح کا رجس ان سے دور کیا جائے. اور یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو صاف کرو جنابت سے. ٹھیک ہے نا، اس دلیل کے ساتھ کہ جو میں نے ذکر کیا ہے آپ کے لیے، کہ ابھی میں نے حدیث قصہ جو ہے وہ کافی مشہور ہے، معروف ہے، اشیاء کے ہاں ام سلمہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کتنے صحابی 30 کے قریب صحابی نے روایت کیا ہے حدیث قصہ کو. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر آیہ تطہیر کی تلاوت کی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں در خانہ زہرا سلام اللہ علیہ پر 6 مہینے تک آ کر وہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض روایت میں آخر حیات تک پڑھا کرتے تھے نماز فجر سے پہلے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور حسنین علیہ السلام سے کہتے تھے، یہ وہ بھی اس خطاب میں شامل تھے. تو اس سے مراد ہی نہیں تھا کہ حج جنابت کی دور کرنے کی بات ہے. یہ کوئی پاگل ہی اس طرح کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب میں بہت سارے آپ میں سے عزیز ہوں گے جو فون کرنے کے چکر میں ہوں گے، یہ دوبارہ مل جائیں، ان کی آیت دیکھ لیں کہ کون سی اس کے آیت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو ہے فون کھولیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم، بات کریں بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی علامہ صاحب، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 انہوں نے بیان کی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک تو یہ فضیلت اس میں ہے ہی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بلکہ سختی سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پابندیاں عائد کر رہا ہے. یہ اس لیے عائد کر رہا ہے کہ تم پاک بازی اختیار کرو، تمہارے پہ کوئی تہمت نہ لگ سکے. تو ایک حدیث لے کے آؤ نا، ایک حدیث لے کے آؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ازواج سے پڑھا، کہ خطاب میں پڑھا ہے.
ایک حدیث لے کے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کھولیے گا. وہ تو دکھا چکا نا سورہ مائدہ. آپ نے کہا وہ نہیں ہے, وہ دکھا چکا نا, آپ نے کہا نہیں ہے. نہیں, میں نے بھی ان کی ویڈیو دیکھی, اس میں سورہ مائدہ آیت 6 ہی لکھی تھی نا. وہ آیت مائدہ ہم نمبر 6 ہم نے دکھا دیا نا. یہ بھائی وہی آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کی یہی تو ہے کہ آپ کو اگر آپ رفع حاجت کریں یا وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کریں, جماع کریں, تو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. اللہ آپ کو حرج نہیں چاہتا, اور اللہ چاہتا کہ آپ اس سے پاک ہو جائیں. وہ طہارت کی بات ہو رہی ہے, وہ جنابت سے طہارت کی بات ہو رہی ہے. وہ تطہیر جو یہاں پہ ہے وہ تطہیر ہے مٹی یا پانی سے, جنابت سے. جو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہے وہ پاکی جو ہے مطلق رجس ہے, مطلق ناپاک. آپ نے خود کہا ہے کہ ابھی فرمایا کہ مولوی اسحاق اہل بیت علیہ السلام کو مانتے تھے کہ ان سے کبھی غلطی سے رزد نہیں ہوئی ہے. جب ایسا ہے تو یہ اگر ایسے ہستیاں اسلام میں کہ کبھی ان سے غلطی سے رزد نہیں ہوئی تو وہ معصوم ہے نا.